الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گناہ پر جری ہونا اور گناہ کو معمولی سمجھنا یہ بہت خطرے کی علامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کی جیسی خوبصورت چمکدار اور روشن نیکیاں لے کر آئیں گے. یعنی اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، بڑے بڑے، اور وہ اعمال اخلاص سے بھی کیے گئے ہوں، روشن ہوں گے. لیکن جب وہ لوگ اپنے ان اعمال کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ ان کو غبار بنا کر اڑا دیں گے. کہاں تو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اعمال اور کہاں پتھر کے ٹکڑے بھی نہیں، کنکر بھی نہیں، غبار جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا. صحابہ کرام سن کر گھبرا گئے، دہل گئے. صحابہ عملی لوگ تھے، انہیں آخرت کا یقین تھا، انہیں معلوم تھا اللہ کے پاس جانا ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور ہمیں ان کے بارے میں کچھ اور بتلا دیجیے، کچھ کھول کر بتلا دیجیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. حضور نے فرمایا وہ بے دین لوگ نہیں ہوں گے، وہ تہجد گزار ہوں گے اور تمہیں میں سے ہوں. تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، تمہاری اپنی قوم کے لوگ ہوں گے، اور جس طرح تم لوگ راتوں میں اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہو وہ بھی راتوں میں عبادت کرتے ہو. یعنی دن میں بھی نیکیاں کرتے ہوں گے، رات میں بھی نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن ان میں ایک کمزوری ہوگی. حدیث کا جملہ ہے
وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن ان کو اس سب کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کوئی گناہ کا موقع ملے گا، خاص طور سے تنہائی میں، تو گناہ بھی کر لیتے، اس گناہ کو معمولی سمجھتے۔ کسی نامحرم کو دیکھنے کا موقع مل گیا تو اسے بھی دیکھ لیا، جھوٹ بولنے کا موقع ملا تو جھوٹ بھی بول لیا، کچھ خیانت بھی کر لی، کچھ بے ایمانی بھی کر لی۔ خاص طور سے اس زمانے کا جھوٹ، وعدہ خلافی، دوسروں کے حقوق کا نہ ادا کرنا، وعدہ کرنا اور پھر بہانے سے ٹال دینا، یہ سب محارم اللہ میں شامل ہے۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب ان کو کوئی نافرمانی کرنے کا موقع ملے گا، جب کوئی گناہ کرنے کا موقع کرنا، اور اس کو معمولی سمجھنے، اچھے اچھے کام تو کر رہے ہیں، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مراقبہ بھی کرتے ہیں، تو اتنا سا یہ بھی چلتا ہے۔ تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھے، اس زمانے کا جو مسئلہ ہے، اور باقاعدہ گناہ کرنے نہیں بیٹھے، لیکن درمیان میں گناہ ہو گیا اور اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، یہ جو گناہ کو معمولی سمجھا جاتا ہے، یہ دو گناہ اس زمانے میں بہت عام ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اور جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے۔ فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایک تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کا حق اپنے پاس آ گیا تو اب تو کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی وصول۔ مجھے قصہ یاد آ گیا، یہیں شہر کی ایک محترمہ ہے، اہلیہ کے ساتھ ان کے تعلقات، انہوں نے اپنی کسی جاننے والی خاتون کو کچھ قرض دیا تھا، کافی پرانی بات ہوگی۔ اب جتنے دن کہہ کر سامنے والی خاتون نے قرض دیا تھا، اتنے کتنی مرتبہ دن گزر گئے، دینے کا نام بڑی مشکل سے توڑ کے دینا۔ خوب یاد رکھو، جو دوسروں کی رقم توڑتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو توڑتے ہیں۔ کیا حق پہنچتا ہے کسی کی رقم توڑنے کا؟ تم نے ایک مرتبہ میں دیا، ایک مرتبہ میں دو، جتنے دن کا وعدہ کیا اس سے ایک سیکنڈ آگے بڑھانا حرام ہے، حرام۔ ساری نیکیاں، ساری نمازیں، سارے حج، سارے عمر سب ختم ہو جائیں گے، ملیاں میٹ ہو جائیں گے اللہ کے۔ اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو مجبوری پیش کرو، عذر کرو، معافی مانگو، اور پوری کوشش کرو کہ وعدہ کرو۔ بڑی مشکل سے توڑ کر برسوں میں ادا کیا، اور معلوم ہے ادا کرنے کے بعد کیا کہا؟ وہ جملہ مجھے آپ کو سنانا ہے۔ احسان جتاتے ہوئے کہا، احسان مانو کہ میں نے دے دیا، آج کل کوئی لے کے دیتا ہے کیا؟ یہ احسان مانو کہ میں نے تمہارا پیسہ دے دیا، وہ یہ میری بہت بڑی ایمانداری، آج کل کوئی لے کے دیتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں سے ڈرایا۔ جب موقع ملتا بس پھر چوکتے نہیں اللہ کی نافرمانی۔ ایک یہ گناہ اور ایک اس زمانے کا موبائل کا گناہ، اللہ کی پناہ۔ جو بچ جائے وہ بڑا خوش نصیب۔ اور موبائل کا گناہ تو ایسا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گناہ خود آتا ہے چل کر، مواقع پیش آتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سارے نمونے ہمیں عطا فرما دیے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام حج کا سفر کر رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے،
اور احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے۔ اگر کسی اور نے شکار کیا ہے جس میں محرم کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ محرم نے شکار کیا ہے، نہ محرم نے اس میں کوئی مدد کی ہے اس کو پکڑنے اور ذبح کرنے میں، نہ محرم نے شکار کی طرف اشارہ کیا، کسی شخص نے اپنے طور پر شکار کیا جو حالت احرام میں نہیں ہے، تو اس کے شکار کے گوشت کو محرم کے لیے کھانا جائز ہے، تو حلال گوشت۔ لیکن خود محرم شکار کرے تو جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ محرم اشارہ کر دے تب بھی جائز نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ آج کی طرح ایئر کنڈیشن بسوں میں اور ہوائی جہاز میں اور ٹرینوں میں تو ہوتا نہیں تھا، الگ الگ سواریاں ہوتی تھی، گھوڑے پر، اونٹ پر، عام طور سے لمبے سفر اونٹوں پر ہوتے تھے۔ شکار کے جانور جنگل میں وحشی ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ شکاری کو ان کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، شکار مشکل سے ہاتھ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے کہ سب کے سامنے تو سب بڑے شریک بنے رہتے ہیں، مسجد میں آ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لینا اچھا عمل ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تنہائی میں اپنے کو گناہ سے روکنا اور بچانا مشکل ہے، جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تبھی بچ سکے گا انسان جب اس کا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تو قیامت کے دن یہ پیش ہوگا، تبھی انسان بچ سکتا ہے۔ جب اسے معلوم ہو اللہ کتنے طاقت والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں، میں بچ کے نہیں نکل سکتا اللہ سے، اگر اللہ نے پکڑ کر لیا تو میرا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک، اللہ مجھے اتنا ڈر عطا فرما دیجئے اپنا جو میرے اور گناہ کے درمیان دیوار بن جایا کرے، کہ جب مجھے گناہ کرنے کا موقع ملے تو بس آپ کا ڈر میرے اور گناہ کے درمیان دیوار بن جائے، وہ رکاوٹ بن جائے اور میں آپ کی نافرمانی نہ کر سکوں، میں گناہ نہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ تنہائی میں، اب اس زمانے میں جب سفر ہوتا تھا اور لمبا سفر ہوتا تھا اور غربت بھی تھی، تو گوشت کھانے کو بھی کم ہی ملتا تھا، ساتھ میں کھانا پینا بھی کم ہی ہوتا تھا، تو اللہ نے کہا تمہارا امتحان لیں گے ہم۔ کس طرح امتحان لیں گے؟ جانور آ کر تمہاری سواری کے جانور کے ساتھ ساتھ یوں چلیں گے، ایسے چلیں گے کہ اگر تم تنہا ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا، بس برچھا مارو اور وہ تمہاری تحویل میں، ہاتھ بڑھاؤ اور پکڑ لو، ذبح کر لو، پورا موقع ہوگا۔ دیکھیں گے ہم، آزمائیں گے کہ تمہارے دل میں ہمارا ڈر کتنا ہے۔ بھوک لگی ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور شکار کا جانور ساتھ میں آ کے چل رہا ہے،
جنگل میں چل رہے ہیں اور ہرن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، خرگوش ساتھ ساتھ ہے، قریب میں ہے، آدمی پکڑ کے ذبح کر کے بھون کے کھا سکتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تبھی بچ سکے گا نا۔ یہ امتحان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کا، یہ بالکل اسی قسم کا امتحان ہے جس قسم کا امتحان اس زمانے میں ہوتا ہے جب تنہائی میں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے۔ گناہ چل کر آ رہا ہے، بلا مانگے، بغیر مطالبے کے، بغیر تلاش کے، آپ نے کچھ اور تلاش کیا ہے، آپ کچھ اور سن رہے ہیں، آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں، اور سامنے گناہ کے مواقع آ رہے ہیں، صرف ایک ٹچ کی دیر ہے۔ جیسے وہاں شکار کا جانور ساتھ ساتھ چل رہا ہے، صرف ایک برچھا مارنے کی دیری ہے۔ یہ امتحان ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، تو امتحان بھی اللہ نے آسان کر دیا نا۔ جو اس امتحان میں بچ گیا، کامیاب ہو گیا اللہ کے خوف کے نتیجے میں، اس کا حسن انجام یقینی ہے، حسن خاتمہ یقینی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے وعدہ کیا، جو اس ڈر سے تنہائی میں گناہ سے بچ گیا، دونوں قسم کے گناہ، یہ گناہ بھی اور وہ گناہ بھی، لین دین والا، کہ ٹھیک ہے سامنے والا کچھ کر نہیں سکتا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، میں 10 مرتبہ اس کو ٹالتا رہوں تو اس بیچارے کو ہاں کرنے کے سوا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دوں گا؟ اللہ پکڑ کریں گے تو میرا کیا ہوگا؟ اور اگر اللہ نے بھی بند کر دیا دروازے، ٹھیک ہے، پھر تمہارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا، انتظار کرتے رہو، تمہارے کام بھی ایسی اٹکتے ہی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں اس کا ڈر پیدا ہو گیا کہ مجھے اپنے رب کے پاس کھڑا ہونا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے نفس کو منمانی سے روک دیا، نہیں گناہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جنت کس کا ٹھکانہ ہوگی؟ جو ایمان پر دنیا سے جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو حسن خاتمے کا بھی وعدہ ہو گیا، ایمان پر موت آنے کا بھی وعدہ ہو گیا، اور حسن انجام کا بھی وعدہ ہو گیا، اس کو جنت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پہلے سے بتلا دیا تھا، چلنے سے پہلے سے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، ایمان والو اس سفر میں اللہ تم کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ دوسرے امتحانات ہو چکے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا حکم ملا، تم نے ہجرت کیا، اللہ کے راستے میں دشمنوں کے مقابلے میں جان و مال کی قربانی دینے کا حکم ملا، تم لوگوں نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، سب کچھ کیا۔ اب آخری امتحان بچا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس کا امتحان ہوگا۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تعالیٰ کچھ شکار کے ذریعے تم کو آزمائیں گے۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، وہ شکار تم سے اتنے قریب آئیں گے کہ تم ہاتھ سے پکڑنا چاہو تو پکڑ سکتے ہو،
تم برچھے سے مارنا چاہو تو مار سکتے ہو. جو ہرن ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، ان کو ہاتھ سے پکڑنا آسان نہیں ہوتا. جو جنگلی بکرے ہوتے ہیں اور دوسرے جو حلال جانور ہوتے ہیں جنگل کے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جنگلی مرغیاں ہیں، خرگوش ہیں، ان کو تو ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے. تو شکار خود سے اتنا قریب آئے گا تمہارے، تنالہ ایدیکم، کہ تم ہاتھ سے پکڑنا چاہو تو پکڑ سکتے ہو. ورماحکم، تم اپنے نیزوں سے مارنا چاہو تو مار سکتے ہو. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، یہ امتحان اس لیے ہوگا تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ کون ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ تو اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن تاکہ قانونی کارروائی مکمل ہو جائے، خود اس کے سامنے بھی آ جائے کہ میرے دل کے اندر کتنا ایمان ہے. اس زمانے کے بھی جو گناہ کے مواقع ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے نا. وہاں تو صرف حالت احرام میں ان کا امتحان ہوا تھا، اس لیے کہ صحابہ نے دوسرے کتنے بڑے بڑے امتحانات دیے تھے. ہمارا اس زمانے میں یہ فتنوں کا دور ہے، دجالی زمانہ ہے، ہر وقت امتحان. حالات ایسے ہو گئے کہ اسمارٹ فون رکھنا تقریباً ہر آدمی کی مجبوری بن گئی. ٹکٹ بک کرنا ہو تو اسی کے ذریعے، اکاؤنٹ مینٹین کرنا ہو تو اسی کے ذریعے، رابطے اسی کے ذریعے ہوتے ہیں. اور شیطان نے ایسا ماحول بنایا اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے نتیجے میں کہ اب تو ماں باپ مجبور ہیں اپنے بچوں کو دلانے کے لیے، اس لیے کہ کلاسز اسی کے ذریعے ہو رہے، تعلیم انہی کے ذریعے ہو رہی. خوب یاد رکھیے ہمارے ایمان کا امتحان. اور اگر ہم اس امتحان میں پھسل جاتے ہیں، اگر اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، سارے اعمال ختم ہو جائیں. ہماری تہجد کی لمبی لمبی نمازیں، ہمارے دیر دیر تک کے مراقبے، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، کچھ کام نہیں. اور یہ سب ہماری ضرورت ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیں، انسان سے کبھی گناہ کا ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. ہو گیا اچانک، پھر اسے ندامت ہے، اسے شرمندگی ہے، اس کا دل رو رہا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، آئندہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں. اور ایک ہے گناہ کو معمولی سمجھنا، کر رہے ہیں دیکھیں گے چلے گا. گناہ کو معمولی سمجھنے سے ایمان چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، شدید خطرہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوتی، موت کے وقت کلمہ نہیں نصیب ہوتا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت ایمان چھن گیا. ایسا نہیں ہوتا. ایمان نہ معلوم کب کا چھن چکا ہوتا ہے، موت کے وقت اس کا اظہار ہوتا ہے. گناہ کو معمولی سمجھنا، گناہ کا موقع ملنے کے بعد اپنے کو نہ روک پانا، اس سے ایمان چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اب اندر اتنی طاقت کا آنا کہ تنہائی میں آدمی اپنے کو گناہ سے روک سکے، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، اس کے لیے کتنی ایمانی قوت کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ کتنے مضبوط تعلق کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی شدید محبت کی ضرورت ہے.
اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی خوب مشق کریں کہ ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. یہ زمانے کے جو گناہ ہیں کچھ جان بوجھ کے ہوتے ہیں، کچھ انجانے میں ہوتے ہیں. پوری کوشش کی جا رہی ہے شیطان کی طرف سے کہ کسی کا کھانا پینا پاکیزہ نہ رہ جائے. کچھ دنوں میں اطلاعات آتی رہتی ہیں، ہزار احتیاط کے باوجود فلاں چیز میں یہ ملاوٹ ہے، فلاں چیز میں یہ ملاوٹ ہے، فلاں چیز میں چربی ڈالی جاتی ہے جانور کی، اور یہ جو آتا رہتا ہے برابر. اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا تو وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بتلا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کا کھانا حرام ہو، پہننا حرام ہو، تو دعائیں نہیں قبول ہوتی. حضور نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بڑی بے قراری کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، یا رب یا رب یا رب، لیکن ان کا کھانا حرام ہے، ان کا لباس حرام ہے، تو ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب اس زمانے میں ہم لوگ اپنا جائزہ لیں. کچھ تو حرام کہیں نہ کہیں سے یا مشتبہ ہمیں کھلا دیا جاتا ہے، اور کتنا حرام اور مشتبہ ہم خود بنا لیتے ہیں اپنی آمدنیوں کو، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنے دھوکے بازیوں کی وجہ سے، اپنے وعدہ خلافی کی وجہ سے. اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر قبولیت کا دروازہ جب بند ہو جاتا ہے تو کھلے کیسے؟ ایک دعا ایسی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، کسی حال میں رد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ گنہگار مانگے تب بھی رد نہیں ہوتی. وہ دعا کون سی ہے؟ وہ درود پاک ہے. درود پاک بھی ایک دعا ہی تو ہے نا. بندہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ رحمت نازل فرما دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو وہ کثرت سے درود پڑھا کرے. جب اس کی یہ دعا قبول ہوگی تو ساتھ میں اس کی دوسری دعائیں بھی قبول ہوں. یہ جمعے کی رات ہے، اور جمعے کی رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، اور جمعے کے دن کو مبارک دن کہا گیا ہے. روزانہ کم از کم 200 مرتبہ تو درود سب لوگ پڑھتے ہی ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نا. اللہ توفیق دے، اور زیادہ بھی پڑھیں تو بہتر ہے. جمعے کی رات اور جمعے کا دن، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد مغرب سے لے کر کے جمعے کا دن گزر کر مغرب تک جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود پڑھنا چاہیے. جتنا ہو سکے اتنا درود پڑھنا چاہیے. ہر وقت پڑھتے رہے، ہر وقت پڑھتے رہے. الگ الگ صیغے ہیں درود پاک کے، ان کی الگ الگ خصوصیات ہیں. روزی میں برکت کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک مخصوص صیغہ ہے درود ناریہ جس کو کہتے ہیں، اس کی بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں. اور دوسرے بہت سارے صیغے ہیں درود پاک کے. صیغے مطلب ان کے جملے
جو بزرگوں سے منقول ہیں ان کی الگ الگ خصوصیات ہیں، لیکن جو سب سے چھوٹا درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم از کم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت محبت کے ساتھ اپنا فائدہ سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں مرتبہ پڑھنا. بگڑی بنتی ہے درود پاک پڑھنے سے، حضور کی سفارش ملے گی درود پڑھنے سے، سفارش ملے گی تو بیڑا پار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مجھ پر کثرت سے درود پڑھیں گے وہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوں گے. مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے. ہمارے تمام اکابر و مشائخ، ان کا مقام علم میں ولایت میں دونوں میں بہت بلند تھا. حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے خلیفہ تھے. ایک مرتبہ روزہ اقدس پر حاضر ہوئے حاجیہ عمرے کے موقع پر مدینہ طیبہ میں، تو مواجہہ شریف جو ہے سامنے کی جالی جس کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مجمع کی زیادتی کی وجہ سے مفتی صاحب کو مواجہہ شریف کے پاس جانے کا موقع نہیں ملا. وہاں ایسا ہوتا تھا جب بھیڑ ہوتی تھی کہ وہ قریب جانے کے بعد کئی لائنیں ہو جاتی تھی، پولیس والے تقسیم، آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا میں کدھر پہنچوں گا. اب کبھی ادھر چلا گیا تو وہ آگے والے الگ ہو گئے، ادھر والے الگ. تو اب جو لوگ بیچارے وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، وہ کس کی رعایت کریں اور کتنی کریں. اور پھر جو وہ بیچارے کھڑے ہو کر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کے دل میں وہ تڑپ نہیں ہے جو آنے والوں کے دلوں میں، اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہے یہ آنے والے کس محبت کے ساتھ کس تڑپ کے ساتھ آئے. تو مفتی صاحب کو ذرا دور جگہ ملی، وہیں سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے لگے. تو انہوں نے آواز محسوس کی روزہ اقدس سے. یہ مکاشفے کی باتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو سنائی دے، یا اس قسم کے مناظر جو کسی کو نظر آتے ہیں وہ ہر ایک کو نظر آئیں، ضروری نہیں ہے. تو انہیں آواز محسوس ہوئی، محمد شفیع لوگوں سے کہہ دو جو میرے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، جو میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ دور ہونے کے باوجود بھی مجھ سے قریب ہیں، اور جن کو میرے طریقے پسند نہیں ہیں، جن کو مجھ سے محبت نہیں ہے، وہ قریب ہونے کے باوجود بھی مجھ سے دور ہے. بہت بڑی بات ہے. اور جس کو یہ سنائی دیا خود اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. تو کہیں اپنے اندر بڑائی نہ آ جائے، اس کے لیے مفتی شفیع صاحب نے یہ واقعہ کسی سے ذکر نہیں کیا. لیکن اپنے انتقال سے کچھ پہلے، چند دن پہلے، اپنے بیٹوں اور اپنے خادموں سے یوں کہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، میں نے اب تک ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب اس ڈر سے ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں چھپانے کا گناہ نہ ہو جائے، اس لیے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو نقل فرمایا. تو اب ہم لوگ اتنی دور رہتے ہیں، اگر ہم یہاں سے رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ، سنتوں کا اتباع، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش، درود پاک کا اہتمام. اور گناہ سے بچنے کی کوشش میں یہ بھی شامل ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اپنے معمولات کی پابندی کریں، دیر دیر تک مراقبہ کریں، تاکہ دل میں اللہ کا یقین بڑھے، دل میں اللہ کا یقین جمے اور گناہ سے بچنا آسان ہو. اصل مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ گناہ سے بچیں، لیکن بچیں کیسے؟ جیسے جتنی دوائیں کھائی جاتی ہیں، جو بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، تو کوئی دوائیں کھانا فرض ہے؟ فلاں دوا کھانا، فلاں دوا کھانا، فلاں ٹانک پینا، فلاں کیپسول لینا، فلاں انجیکشن لگوانا، فلاں جگہ آپریشن کرنا، جائیں فتاویٰ کی کتابوں میں تلاش کریں، یہ فرض ہے؟ ارے بھائی صحت ضروری ہے، لیکن صحت بنے کیسے؟ اگر بنی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بگڑ گئی ہے
تو صحت حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی خاطر سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، تاکہ زندگی گناہ سے خالی ہو. تقوی آئے کیسے؟ اس کے لیے ساری محنتیں ہوتی. اب بعض لوگ سب یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے؟ چلو تم کوئی اور راستہ بتا دو جس سے تقوی آئے. آتا ہو تو بتا دو. تقوی تو ضروری ہے نا، اللہ کا ڈر تو ضروری ہے. اور یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے جو بتلائے جا رہے ہیں. یہ کام اپنی جگہ پر جائز ہے. اللہ کی یاد میں بیٹھنا جائز ہے، اللہ کا دھیان دل میں جمانا جائز ہے. اب تم کہتے ہو ضروری نہیں ہے، چلو ہم بھی مان لیتے ہیں ضروری نہیں ہے. تو تقوی اس کے بغیر آتا ہو تو بتا دو کسی اور طریقے سے، ہم بھی وہی کر لیں گے. نہیں آتا تو اس طریقے سے آتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی زندگی میں آیا ہے تو پھر تم بھی کر لو. بس سمجھ میں آ رہی نا، اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے. اور یہ جو درود پاک ہے نا، یہ بسا اوقات بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے. ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے زمانے کا. ایک نوجوان حج سے پہلے عمرے کا طواف کر رہا تھا، تو بجائے تلبیہ پڑھنے کے وہ صرف درود پڑھ رہا تھا. پورے طواف میں صرف درود پڑھ، اور کوئی دعا نہیں، کچھ بھی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس سے کہا کہ بھائی اور بھی کچھ مانگنے کا موقع ہے، تم صرف درود شریف پڑھ لو. تو اس نے کہا کہ میرا عمرہ پورا ہو جانے دیجیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نوجوان کا عمرہ پورا ہو گیا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کا انتظار کیا، اس کو بلایا کہ بھائی کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا اصل میں گھر سے ہم لوگ جب حج کے لیے چلے تو میرے والد بھی ساتھ میں تھے. والد صاحب کا راستے میں انتقال ہو گیا. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا. میں گھبرا گیا. یہ تو برے انجام کی علامت ہے. ایک ہے جلد کا کالا ہونا، سفید ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. الگ الگ جلدیں اللہ نے بنائی. لیکن چہرے کی روشنی اور چہرے کی سیاہی ایک الگ چیز ہے. تو چہرہ سیاہ ہو گیا. کہتے ہیں میں بہت گھبرایا اور میں نے بس اللہ سے مانگنا شروع کیا، رونا شروع کیا کہ یا اللہ میرے ابا کا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے دنیا سے چلے گئے، ہر ایک کو جانا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو آگے انجام کا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے میں روتے روتے سو گیا. میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور ان کا چہرہ ہے لگتا ہے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہے. نہایت خوبصورت، نہایت حسین و جمیل اور نہایت روشن چہرہ. تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کے کتنے مقبول بندے ہوں گے. آئے، کفن ہٹایا، میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ روشن ہو گیا، رونق آ گئی چہرے. کفن بند کیا، چلنے لگے. کہتے میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نے عرض کیا کہ کیا ہوگا میرے ابا کا؟ فرمایا بیٹا تمہارے ابا درود بہت کثرت سے پڑھتے تھے، کچھ گناہ بھی ہو جاتے تھے ان سے. دیکھیں گناہ کو معمولی سمجھنا یہ الگ چیز ہے، وہ خطرناک ہے. کچھ گناہ ہو جاتے تھے، کچھ کمزوریاں بھی تھیں، انہی گناہوں کے نتیجے میں یہ چہرہ سیاہ ہوا تھا. لیکن اب میری توجہ کے نتیجے میں اللہ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا.
چونکہ یہ درود بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا۔ یوں کہتے ہیں حضور تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے اٹھ کر کے کفن ہٹا کر کے دیکھا تو ابا کا چہرہ روشن تھا۔ وہ بندہ کہتا ہے بس اس کے بعد سے اب میں بس ہر وقت درود پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا وقت ہے تو نماز پڑھتے ہیں، اور کسی عبادت کا وقت ہے تو وہ پڑھتے ہیں، باقی سارے اوقات میں صرف درود پڑھتا ہوں، صرف درود پڑھتا ہوں، صرف درود پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ دعا مانگنے کے بجائے بھی میں صرف درود پڑھتا ہوں۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میں کتنا درود پڑھا کروں آپ پر؟ حضور کی زندگی میں پوچھا۔ حضور نے فرمایا جتنا پڑھو بہتر ہے۔ کہا میں سوچتا ہوں کہ کچھ وقت اپنے اور دعاؤں وغیرہ کے لیے مقرر کر لوں جس میں اللہ سے دعائیں مانگا کروں، آدھا وقت دعا کے لیے مقرر کروں، جو میرا اورات کا وقت ہے بیٹھ کر کچھ پڑھنے کا وقت ہے تو آدھے وقت دعا مانگا کروں اور آدھا وقت درود شریف پڑھا کروں۔ حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں، بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے پورے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کروں، ایک حصہ دعا کے لیے رکھوں، 2 حصہ درود شریف پڑھنے کے لیے رکھوں۔ حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں، بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر میں جتنا وقت مجھے ملے گا سارا درود ہی پڑھا کروں گا۔ تو حضور نے کہا پھر تمہیں کچھ مانگنا نہیں پڑے گا، سب کچھ اللہ بغیر مانگے دے دیا کرے۔ اگر تم سارا وقت درود ہی پڑھا کرو گے تو پھر تمہیں کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ وہ درود ہے جو محبت کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو درود محبت کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کا پڑھنے والا جان بوجھ کر کے سنت کے خلاف کوئی کام کرے گا؟ جو درود محبت کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کا پڑھنے والا جان بوجھ کر سنت کے خلاف کوئی کام کرے گا؟ نہیں کر سکتا جان بوجھ کر کے سنت کے خلاف، وہ تو مر مٹے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اور اس کا پڑھنے والا جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اسے پتہ ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میرا یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا۔ ایران میں ایک شاعر تھے، اشعار بہت عمدہ کہتے تھے، نعتیں بھی بہت عمدہ کہتے تھے۔ ایک بیچارہ کوئی دیہاتی بندہ تھا، اس نے ان کے اشعار سنے تو یہ سوچ کر کہ جس شخص کا یہ کلام ہے وہ اللہ کا کتنا بڑا ولی ہوگا، کتنا بلند اس کا مقام ہوگا، اور اتنی عمدہ نعت جس نے کہی ہے اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہوگی، تو مجھے تو چل کر کے اللہ کے ایسے ولی کا دیدار کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کا دیدار بھی بہت اہم عمل ہے۔ تو وہ بیچارہ لمبا سفر کر کے آیا تو یہ شاعر صاحب بیٹھ کر کے داڑھی بنوا رہے تھے۔ سو جب پتہ چلا یہ ہیں جن کو دیکھنے کے لیے میں، تو اس نے بہت ہی درد کے ساتھ کہا حضرت آپ اور داڑھی کٹا رہے ہیں؟ میں تو آپ کے اشعار سن کر کے آیا تھا کہ آپ کے دل میں حضور کی کتنی محبت ہوگی۔ تو شاعر تھے نا، شاعر تو فلسفی ہوتے ہیں، اور آج کل تو ہمارا ہر آدمی فلسفی ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں داڑھی کٹاتا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، داڑھی کٹاتا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول کا دل توڑ رہے ہو اور کہتے ہو کسی کا دل نہیں توڑتا؟ اللہ کے رسول کا دل توڑ رہے ہو، تمہارا عمل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہوگا تو حضور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، اور کہتے ہو کسی کا دل نہیں توڑتا۔ بس اللہ کے اس بندے کی ہدایت کا وہ وقت تھا، وہ شاعر صاحب تو بے قرار ہو کر رونے لگے۔ انہوں نے اسی وقت ایک شعر کہا تڑپ کر کے، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی مرابا جان جانا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہے، مرابا جان جاں ہمراز کر دی۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی اور میرے محبوب کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ دیا۔
خوب یاد رکھو، صرف الفاظ کافی نہیں ہیں بیڑا پار ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے محبت کے ساتھ، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ پھر سنتوں سے عشق ہو جائے، اور گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ پھر تو اس درود کی برکت سے جب انسان سنتوں کو اپنائے گا، جتنا اپنے اختیار میں ہے اتنا اپنائے گا، اور کثرت سے درود پاک پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، دل میں ایمان کی طاقت بڑھتی جائے گی، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا جائے گا، نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ ورنہ میرے دوستو، گناہ کو معمولی سمجھنے سے ایمان چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے، پتہ نہیں ہے۔ اگر ایمان چھن گیا تو حسن خاتمہ نہیں ملے گا، اور اگر حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوا تو حسن انجام کا سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ حسن انجام کا دار و مدار حسن خاتمہ پر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات جمعے کی رات ہے، آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور خاص طور سے جمعے کی رات میں اور جمعے کے دن میں بہت کثرت سے درود۔ اور بھائی جو لوگ اس مجلس میں آتے ہی ہیں ان کا کیا نقصان ہے اگر شروع سے آ جائے کہ پوری بات سن لیا کریں۔ عبادت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عبادت کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ آتا ہے، گویا آنا نہیں چاہتا، آ گیا، ایسوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایک وہ جو پہلے سے تیاری کرتا ہے، بھاگ کر کے پہنچتا ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ کو اپنا شوق دکھاؤ کہ اللہ کو لگے ہاں یہ شوق سے آئے۔ اس لیے ہمارے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، نماز کے لیے آؤ تو اس وقت تھوڑا سا جلدی آ جاؤ، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فوراً اٹھ کے نہ جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اللہ کو لگے شوق سے آیا تھا، جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ضرورت ہے اس لیے جانا ہو رہا ہے۔ 1 منٹ 2 منٹ رک جاؤ، تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لو، پھر اٹھ کر کے جاؤ، تاکہ یہ لگے کہ جانے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، کام بھی کرنا ہے، ملازمت بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اس لیے جا رہا ہے۔ تو اللہ کو شوق دکھانا چاہیے۔ اس لیے بھائی سب لوگ نیت کریں، مجلس میں وقت پر آیا کریں، مغرب کی نماز یہیں پڑھا کریں۔ یا اگر کسی کی مجبوری ہے نماز پڑھانا ہے تو الگ بات ہے، نماز پڑھا کے فوراً آ جائے، باقی یہی نماز پڑھیں، پورے میں شرکت کریں، اور اس سے پہلے عصر کے بعد کا جو مراقبہ ہوتا ہے اس میں بھی شرکت کریں۔ اپنا کیوں نقصان کریں؟ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت میں ہمیں حسرت ہو کہ اللہ آپ نے تو خوب موقع عطا فرمایا تھا، ہم نے ضائع کیا، ہم نے گنوایا۔ اللہ حضرت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کو معمولی سمجھنے کی لعنت سے اللہ بچائے۔ لعنت ہے، لعنت گناہ کو معمولی سمجھنا، اللہ گناہ کو معمولی سمجھنے کی لعنت سے ہم سب کو بچائے۔ آج کی مجلس نومبر کے مہینے کی اکلوتی مجلس ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ملاقات دسمبر میں ہوگی، اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے درمیان میں مسلسل اسفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر خیر و عافیت سے ملاقات کرائے۔ اب تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہم سچی نیت سے ان سے توبہ کریں، توبہ کے کلمات پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، اور جو سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے آئے ہیں وہ بیعت کی نیت بھی ساتھ میں کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد
ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری زندگی کو گناہوں کی گندگی سے خالی کر دے، معمولات کی خوب پابندی کریں۔ جو نئے احباب ہیں وہ پرانے ساتھیوں سے معمولات کا کارڈ لے لیں، معمولات کو سمجھ لیں اور معمولات کی خوب پابندی کریں، زندگی کی قدر کر لیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے کئے پل کی زندگی باقی ہے، کئے دن کی زندگی باقی، کب موت آ جائے گی کچھ معلوم نہیں ہے۔ زندگی کی قدر کر لیں۔ زندگی اللہ نے بندگی کے لیے عطا فرمائی ہے، آخرت بنانے کے لیے زندگی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ موت کے وقت کی حسرت سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی آخرت بنا لیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلاڑی ماریں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس کو معمولی سمجھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلاڑی مارنا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے اللہ۔ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر پل موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہر دن ہر رات ہر صبح ہر شام ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ ہم نے گناہوں کو معمولی سمجھ لیا، آپ کی دی ہوئی چھوٹ کو نعوذ باللہ ہم نے آپ کی کمزوری سمجھ لیا۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے بچا دیجیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرما دیجیے۔ اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روگے روگے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔
اللہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں آتی ہے، اللہ ہماری بدعمالیوں کو دور فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اتنے دن گزر گئے، اتنے پرانے ہو چکے، لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اللہ ہمارا کچھ حال بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اب تک باطن نہیں بن سکا، اب تک ایمان کی طاقت نہیں آ سکی، اب تک تنہائیاں گناہوں سے پاک نہیں ہو سکی۔ اللہ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو ہمارا کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ اللہ ہمیں انسانوں کو وہ نہیں دکھانا، آپ کو وہ دکھانا ہے، آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، آپ پر سب ظاہر۔ اللہ اپنا اتنا ڈر عطا فرما دیجئے جو تنہائی میں بھی ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جایا کرے۔ اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، قرض سے، مرض سے، علت سے، ذلت سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اللہ سب بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، لیکن اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے کہ ان کا ہر امتی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اور اللہ جو اپنے آقا کا کہنا نہیں مانتا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی امید رکھے کہ اس کے بچے اس کا کہنا مانے، اس کے چھوٹے اس کا کہنا مانے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ سچی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ ایسی محبت عطا فرما دیجیے جو محبت آپ کے ہاں قبول ہو جائے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے، اور اسی کی برکت سے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت و پریشانی سے بچا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جنت الفردوس کا اولین داخلہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کو توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، سب کا دکھ درد دور فرما دیجیے۔ اللہ جو بچے بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے۔ اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجیے۔ اللہ جو گھروں کی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ ان کو کشادہ گھر عطا فرمائیے۔ اللہ جو دلوں کی تنگی بھی دور فرما دیجیے، اور اللہ جب ہم اپنی قبروں میں جائیں تو ہمیں قبروں کی تنگی سے بھی بچا لیجیے۔ اللہ روشن اور کشادہ قبر عطا فرمائیے، ٹھنڈی قبر عطا فرمائیے۔ اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، اور ہمارے باطن کو اپنی آس سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ ہم کچھ بھی کر ڈالیں دنیا کا کفر ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، تو اللہ ہمارا تو آپ کے سوا اور آپ کے نبی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پھر ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرمائیے، اپنی محبت اور اپنی اطاعت سے محروم نہ فرمائیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، اور ہمارے باطن کو اپنی آس سے آباد فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔